نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر سلام آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ ہے جس سے شیطان بھی لرزاں۔ عمر کی جرت سے جاؤں قربان کہ ہے جس سے شیطان بھی لرزاں۔ عمر کے آنے سے کفر پر ہے جو زوال آیا، کمال آیا۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ عزیز سامعین ذی وقار، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، فرمایا کافرین کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن جب ایک دوسرے کی بات آتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ انہی ساتھیوں سے، انہی اصحاب سے ایک صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہیں۔ یہ کتنی قسمت کی بات ہے، یہ کتنے فضل کی بات ہے کہ جس بندے کی بیٹی رسول کائنات کے نکاح میں ہو، جس کی صاحبزادی رسول کائنات کی زوجہ ہو، اسے اور کیا چاہیے؟ اسے دنیا کی نعمتوں میں سے اور کون سی نعمت چاہیے؟ میرے خیال سے سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ صحابی رسول بھی ہو اور پھر صاحبزادی کا رسول کائنات کے نکاح میں بھی ہونا، یہ سب سے عظیم تر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اور وہ عمر فاروق جن کے بارے میں صبح درس میں بھی میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ایمان لائے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ جب اپنی بہن کے گھر سے نکلے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، تو صحابہ نے دیکھا عمر فاروق آ رہے ہیں، عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ اب صحابہ پریشان دکھائی دیے تو سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء جو بڑے بہادر تھے، نبی کریم کے چچا بھی تھے، آپ بھی ایمان لے کر آ چکے تھے، حضرت فاروق اعظم سے چند دن پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ فرمایا صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمر آ رہا ہے، اس کے آنے دو اس کو، اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے ہم اس کا استقبال کریں گے، اور اگر بری نیت سے آ رہا ہے تو پھر امیر حمزہ جانے اور عمر فاروق جانے، امیر حمزہ کی تلوار جانے اور عمر بن خطاب جانے۔ سامعین ذی وقار، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دی۔ حضرت فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا دین اسلام
اللہ کا سچا دین نہیں ہے۔ فرمایا اے عمر دین اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا اے عمر وجہ یہ ہے کہ جب اذان علی اعلان دی جاتی ہے تو مشرکین تنگ کرتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب عمر اسلام قبول کر چکا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے وہ آ کر مسلمانوں کو تنگ کرے۔ پہلا دن تھا جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو حضرت بلال حبشی نے مسجد حرام کی چھت پر چڑھ کر کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کے علن اذان دی، تو پھر کسی کافر کی جرت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے آئے۔ فاروق اعظم کی فضیلت میں ایک دو احادیث مبارکہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر طویل گفتگو کی جائے۔ کل انشاءاللہ جمعے پر حضرت فاروق اعظم کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک جو کہ خادم رسول بھی ہیں، آپ راوی ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى احد ومعه ابو بکر وعمر وعثمان۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول کائنات احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان ذو النورین بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ احباب پہاڑ پر چڑھے ہیں تو رسول کائنات کے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد احد پہاڑ وجد میں آیا، فضارب برجلہ، تو رسول کائنات نے اپنے پاؤں مبارک کے ساتھ اس پہاڑ کو، احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری، وقالا اسبت احد، اور فرمایا اے احد ٹھہر جاؤ، وما علیک الا نبی او صدیق او شہیدانی، فرمایا اے احد ٹھہر جاؤ، سکون کر جاؤ، تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو اللہ کے شہید ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول کائنات نے اس وقت میں یہ بتا دیا تھا ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کریں گے، عثمان غنی اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت فاروق اعظم نے ابو لولو فیروز مجوسی لعین کے وار سے شہادت کا جام نوش کیا، اور حضرت عثمان ذو النورین نے خارجیوں کے حملے سے آپ کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی وجہ سے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم کی شان دیکھیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب فاروق اعظم کی ذرا شان دیکھیے، یہ وہ مومن ہیں جن کو رب کائنات نے یہ فراست عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں، امام بہقی نے اس کو دلائل النبوہ میں نقل کیا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم نے ایک گروہ بھیجا، حضرت ساریہ کو اس کا سپہ سالار بنایا، جنگ کے لیے لشکر بھیجا، فرمایا کہ پھر اپنے ممبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ ارشاد فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جو آپ کے صاحبزادے ہیں، 3 دفعہ ابا جان نے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اے ساریہ پہاڑ کی کروٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی پناہ لے لو، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے لو، وہاں سے آنے والا ایک قاصد آتا ہے۔ فاروق اعظم نے جنگ کے حالات پوچھے، عرض کیا اے امیر المؤمنین ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے، ایک وقت ایسا آیا ہمیں ایسا لگا کہ اب ہم جنگ ہار جائیں گے، ہم شکست حاصل کریں گے، لیکن غیب سے آواز آتی ہے اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے لو۔ اے فاروق اعظم، اے امیر المؤمنین، وہ آواز سننا تھی کہ ہم نے پہاڑ کی پناہ لے لی، اس پناہ لینے کی وجہ سے ہم نے دشمنوں سے جنگ کو جیت لیا، ہمیں فتح نصیب ہو گئی۔ پھر مدینہ میں رہنے والے مومنوں نے، اصحاب رسول نے اس قاصد کو بتایا کہ وہ فلاں دن تھا، وہ فلاں وقت تھا
حضرت عمر فاروق اپنے منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ یہ کلمات ارشاد فرما رہے تھے۔ اس قاصد نے فرمایا کہ جیسے جیسے فاروق اعظم ارشاد فرما رہے تھے، خدا گواہ ہے ویسے ویسے ہم وہاں میدان جنگ میں یہ الفاظ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم میدان جنگ میں نہیں ہیں بلکہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میلوں کے فاصلے سے فاروق اعظم نے بغیر کسی کیمرے سے، بغیر کسی سیٹلائٹ سے اتنی دور دیکھ لیا کہ اب مسلمان کس حالت میں ہیں، اب مجاہدین جنگ میں کس حالت میں ہیں۔ تو یہ مومن کی فراست ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، فاروق اعظم بڑی عظیم ہستی ہیں جن کو دیکھ کر شیطان ڈرتا ہے۔ فرمایا اے عمر، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، فرمایا اے عمر تمہیں دیکھ کر شیطان بھی ڈرتا ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی رسول نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمات کے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد وقف کر دی، دین اسلام کی